یہ بجلی سمندر کی ساحلی دیوار سے ٹکرانے والی طاقتور موجوں کی طاقت کو ایک جنریٹر کی مدد سے بجلی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ پلانٹ کنکریٹ سے بنی ایک عمارت کے اندر نصب ہے۔ یوں دیکھا جائے تو مدرکو گاؤں لہروں کے ذریعے بجلی کی پیداوار میں ایک اہم نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ان کیمرہ سیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان احمد خلیل جازم۔ ناظرین، بحر اوقیانوس کے ساحل پر اسپین میں مدرکو نامی ایک گاؤں واقع ہے۔ یہاں ساحل سے بلند ہوتے ہوئے پہاڑ پر رنگ برنگے مکانات استادہ ہیں۔ سمندر میں ماہی گیروں کی کشتیوں کے ساتھ ساتھ باغبانی کشتیاں اور جہاز بھی نظر آتے ہیں جو سیاحوں یا خوشحال ہسپانیوں کی ملکیت ہو سکتے ہیں۔ 5000 کی آبادی والا یہ گاؤں سان سبتسین سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ کوئی نوارد یا اجنبی یہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ اس چھوٹے سے دیہات میں ایک جدید ترین بجلی گھر بھی موجود ہے۔ اس پلانٹ نے جولائی 2011 میں کام کرنا شروع کیا تھا اور یہ تقریباً 600 افراد کو بجلی فراہم کرتا ہے۔ یہ بجلی سمندر کی ساحلی دیوار سے ٹکرانے والی طاقتور موجوں کی طاقت کو ایک جنریٹر کی مدد سے بجلی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ پلانٹ کنکریٹ سے بنی ایک عمارت کے اندر نصب ہے۔ یوں دیکھا جائے تو مدرکو گاؤں لہروں کے ذریعے بجلی کی پیداوار میں ایک اہم نام ہے۔ یہ پہلا پلانٹ تھا جو آبی لہروں کی توانائی سے بجلی پیدا کر کے اسے صارفین کو فراہم کر رہا ہے۔ اس سے قبل 2008 میں پرتگال میں یہ تجربہ کیا گیا تھا، لیکن اس کے بہتر ثمرات نہ مل سکے۔ ابھی بیشتر ترقی یافتہ ممالک جیسے کینیڈا، فرانس، UK یا امریکہ سمندری موجوں سے بجلی پیدا کر کے فوائد حاصل کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے بہرحال مسائل موجود ہیں جن کا ذکر آگے چل کر کیا جائے گا۔ لیکن کیا پاکستان میں لہروں سے بجلی ہو سکتی ہے اور یہاں کون سے ایسے مسائل اس کی راہ میں حائل ہیں، اس پر بھی ناظرین آگے بات کریں گے۔ بلا شبہ پاکستان اس حوالے سے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کا مقابلہ بخوبی کر سکتا ہے۔ صرف دریائے سندھ کے ڈیلٹا کی کھاڑیوں میں یعنی کریکس میں قدرتی طور پر آنے جانے والی سمندری پانی کی موجوں سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ پاکستان کے سمندری سائنس کے قومی ادارے برائے بحریات NIO کے مطابق یہ موجیں دریائے سندھ کے ڈیلٹا سے مجموعی طور پر 1100 یعنی 1100 میگا واٹ سے زیادہ بجلی پیدا کر سکتی ہیں۔ پاکستانی انجینئرز کے مطابق دریائے سندھ کے ڈیلٹا میں کھاڑیوں کا بہت پیچیدہ قدرتی نیٹ ورک قائم ہے۔ ان میں سے تقریباً 17 کریکس ایسی ہیں جو مجموعی طور پر 1100 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتی ہیں، کیونکہ ان میں سمندر کی موجیں 2.5 سے 3 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہیں، جن میں سے ہر موج کی طوالت 2 سے 4 میٹر ہوتی ہے۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ دنیا کے 3/4 رقبے پر سمندر پھیلا ہوا ہے، جس کے پانی کے اندر چاند اور کسی حد تک سورج کی کشش ثقل اور زمین کی گردش کی وجہ سے ہر وقت موجیں اٹھتی اور بیٹھتی رہتی ہیں۔ کراچی اور سندھ کے ڈیلٹا کے ساحلوں پر 24 گھنٹوں میں 2 دفعہ بلند اور زیریں سمندری لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں بلند اور زیریں سمندری لہروں کا فرق 4 سے 5 میٹر تک ہو سکتا ہے، جو بجلی بنانے کا بے پناہ پوٹینشیل رکھتا ہے، کیونکہ پانی سے بجلی بنانے کے لیے بہتا ہوا پانی اور ہیڈ کی ضرورت ہوتی ہے، جو دونوں یہاں پر موجود ہیں۔ دریائے سندھ کے 150 کلومیٹر تک پھیلے وسیع ڈیلٹا کے کریکس میں ان سمندری موجوں کے داخل ہونے اور خارج ہونے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹربائن لگا کر بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، جس کی فیزیبلٹی اسٹڈی سمندری سائنس کا ادارہ پہلے ہی کر چکا ہے۔ چونکہ سمندری موجوں کی شدت اور زور ہوا کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس لیے پن چکیوں کے مقابلے میں سمندری ٹربائن کم جگہ گھیر کر زیادہ بجلی پیدا کر سکتی ہیں۔ ناظرین، سمندری موجوں سے بجلی پیدا کرنے والی ٹیکنالوجی اگرچہ ہائیڈرو پاور، سولر اور ہوائی چکیوں کے مقابلے میں بجلی پیدا کرنے سے مہنگی ہے، تاہم سولر دن کے صرف 6 سے 8 گھنٹے ہی کام کرتا ہے۔ پن چکیوں کا چلنا ہوا پر منحصر ہے اور یہ درست طور پر معلوم نہیں ہو سکتا کہ کب کتنی شدت سے ہوا چلے گی۔ اسی طرح پانی سے بجلی بنانا بارشوں پر منحصر ہے، جو قدرت کے اختیار میں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں دن اور رات میں 2 دفعہ بلند اور نچلی سمندری لہروں کا سمندری کھاڑیوں اور دریائے سندھ کے ڈیلٹا کریکس میں یقینی طور پر آ جانا سمندری موجوں سے پیدا کردہ بجلی کو سولر اور ہوا کی بجلی سے زیادہ قابل بھروسہ اور متبادل ذریعہ توانائی بناتا ہے۔ دریائے سندھ کے ڈیلٹا کو پاکستان کے سب سے بڑے صنعتی شہر کراچی کی قربت میسر ہونے کی وجہ سے موجوں سے پیدا کردہ بجلی فوری طور پر مارکیٹ میں دستیاب ہوگی، یعنی ڈیمانڈ میں سب سے زیادہ ہوگی، اور پھر تربیلا سے آنے والی ہزاروں کلومیٹر لمبی ٹرانسمیشن لائنوں سے بھی چھٹکارا ملے گا، جو ہر وقت راستے میں کہیں نہ کہیں
खराब हुई रहती हैं। इस खराबी को दूर करना और ट्रांसमिशन लाइंस को बर वक्त चालू रखना एक मुस्तकिल खर्चा मांगता है। इतनी लंबी ट्रांसमिशन लाइन पर कराची पहुंचने तक लाइन लाइसेंस भी बहुत ज्यादा हो चुके होते हैं। इसके मुकाबले में दरिया सिंध के डेल्टा के इलाके से कराची बिल्कुल करीब है। समंदरी मौजों से बिजली कई तरीकों से पैदा की जा सकती है, जैसे समंदर की खाड़ियों में टरबाइन लगाकर या फिर टाटल पावर बैराज और टाटल लेगून बनाकर बिजली बन सकती है। दरिया सिंध के डेल्टा में ऐसे मंसूबों पर माहौल दोस्त तंजीमें शायद खुश ना हों, लेकिन याद रखें कि मौजों की तवानाई से पैदा होने वाली 1 मेगावाट बिजली 6000 बैरल तेल थर्मल पावर प्लांट में जलने से बचा लेगी। और फिर जब तक सूरज, चांद और दुनिया कायम है, लहरें बनती रहेंगी और बिजली ताउम्र इंशाल्लाह आपको मैसर रहेगी। दुनिया के दीगर ममालिक में क्योंकि समंदर के खारे पानियों में मशीनरी को चालू रखना एक महंगा और तकनीकी तौर पर मुश्किल काम है, ताहम दरिया सिंध के डेल्टा की कराची जैसे शहर की गुर्बत को महज एक इत्तफाक कहें या फिर कुदरत का एक बेशबा अतिया कि किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट को एक मुनाफा बख्श कारोबार बना सकता है। इस किस्म का मंसूबा पीपी मोड पर बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी मिलकर अंजाम दे सकते हैं। चीन, कोरिया समेत कोई भी दीगर दोस्त मुल्क भी इस काम में इन्वेस्टमेंट कर सकता है या वर्ल्ड बैंक भी इसके लिए कर्ज दे सकता है। ज़रूरत सिर्फ तवज्जो देने की है, और आप जानते हैं कि ये तवज्जो अरबाब इख्तियार ही दे सकते हैं। हम और आप तो इस मुल्क की बका के लिए तजावीज़ ही पेश कर सकते हैं, ऐसी तजावीज़ जिससे हमारा मुल्क तरक्की और खुद मुख्तारी के साथ अपना वजूद कायम रख सके।